अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। रमज़ानी मसाइल का नवा एपिसोड आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं और मुफ्तियान कराम से शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। तो आज का पहला सवाल है कि पहला अशरा रहमत का कहा गया है, तो रहमत का क्या मतलब है? मुफ्ती ज़हीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल रमज़ान मुबारक का वैसे तो पूरा का पूरा ये महीना रहमत, चूँकि इसमें हर चीज़ जो है ना वो 1 के 70 गुना गोया का हो जाया करती है, लेकिन इस बिलखुसूस इस अशरे को जो अव्वलहु रहमतुन कहा गया है, हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि दरअसल 3 तरह के लोग हुआ करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुनहगार नहीं होते हैं, तो उनके लिए तो ये शुरू ही से गोया कि रहमत के दर्जे में हो जाता है। लेकिन कुछ दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनके कुछ गुनाह होते हैं, तो फिर उनके लिए फिर दूसरा जो अशरा है वो गोया कि मग़फ़िरत के दर्जे में होता है, कि यानी उनके जरिए से गुनाह उसके माफ कर दिए गए। और कुछ तीसरे लोग होते हैं जो ज्यादा गुनहगार हुआ करते हैं, तो उनके लिए फिर जाकर तीसरे अशरे में फिर ये गुनाहों को बख्शने के बाद निजात का जरिया गोया के हुआ करते हैं। तो असल ये रहमत गोया के है जो पहले जो लोग हैं जिन्होंने के बिल्कुल भी गुनाह नहीं किए हैं, उनके लिए ये गोया के ये रहमत। तो आपके कहने का मतलब यह है कि पहले अशरे में जिन्होंने गुनाह नहीं किया उनके लिए रहमत है और उनके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत के जरिया है। दूसरा सवाल है कि रहमत की रूहानी अलामात क्या होती है? मुफ्ती अमानत अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात तो आई कि रहमत की ये तकसीम है 3 दर्जे, जैसा कि अभी हजरत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बयान किया गया। रहमत का एक बहुत वसी मफ़हूम है और रहमत मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। क्या है, एक आदमी अगर रूहानी अलामात ढूंढना चाहे कि हमारे ऊपर रूहानी असरात क्या हुए, तो वो क्या होगी रहमत की? तो रूहानी एतबार से तो यही है कि दिल के अंदर इसके इत्मीनान का पैदा होना, इबादत के अंदर उसको खुशी का और इबादत से उसको एक रूहानियत अपने अंदर एक तब्दीली का महसूस होना, ये उसके रूहानी असरात हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि दिल के अंदर इत्मीनान हो, खुशी महसूस हो, इबादत में लज्जत आए, तो ये रहमत के रूहानी अलामात है। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि रहमत के ज़ाहिरी असरात क्या क्या है? मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब। जी, ये रहमत के हवाले से जो बातें आई है, असल में अगर देखा जाए तो 2 लफ्ज़ों में, जैसे कि मुफ्ती अमानत साहब ने कहा कि बहुत वसी है, 2 लफ्ज़ों में हम जान सकते हैं आवाम को बताने के लिए कि इसके माने रुबूबियत और रज़ाक़ियत के हैं, यानी परवरिश करने के और रिज़्क़ के एतबार से फ़ायदा पहुँचाने के। तो अब इसी 2 लफ्ज़ को लेकर के अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि दुनियावी फ़ायदा क्या है, तो रहमत के माने यही लेंगे कि इंसान जो है अगर रोज़े की हालत में अपने ऊपर तब्दीली वो ले आता है परवरिश के एतबार से, यानी उसके मातहत में अब जो लोग भी है, अब बच्चे हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव, बीवी है अच्छा बर्ताव, या जिनके अखराजात की जिम्मेदारी है सदके वगैरह के हवाले से अगर ये अमाल करने लगता है, इसका मतलब रहमत का ज़ुहूर जो है उसकी ज़िंदगी में आ चुका है। तो आपके कहने का मतलब यह है कि अगर नेक काम की तौफीक मिलता है तो ये रहमत के ज़ाहिरी असरात हैं। चौथा सवाल यह है कि रहमत अगर मिल जाए तो उसके फ़वाइद क्या क्या हैं? मुफ्ती ज़हीर साहब। रहमत अगर मिल जाती है, यानी गोया कि जो रहमत के जो असबाब हैं, जो उसकी जो तौफीक है, जब वो मुहैया हो जाती है तो नेक काम करने के लिए उसके लिए तौफीक होती है, रोज़ा रखने की तौफीक होती है, तिलावत की तौफीक होती है, उसको सुकून मिलता है ना। और गोया कि ये जो रमज़ान मुबारक का जो महीना है ना, इसके अंदर वो गोया को सही तरीके से उसको वो इस्तेमाल कर सकता है, उसको इसकी तौफीक होगी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोया कि वो इबादत करे। एक चीज़ के 70 गुना जब उसके लिए अज्र मिल रहा है, तो इसलिए इससे ज्यादा बढ़कर और क्या उसके लिए हक में रहमत होगी। इसमें लैलतुल क़द्र भी है। चलिए, तो आपका कहना मतलब यह है कि रहमत के मिल जाने के फवायद ये है कि उनको इबादत की तौफीक होती है। 5वां सवाल यह है
کہ اگر میں اپنا تجزیہ کروں کہ مجھے رحمت ملی یا نہیں ملی، میں رحمت سے سرفراز ہوا کہ نہیں ہوا، تو اس کا خود کے اوپر کیسے تجزیہ کریں گے مفتی امانت علی صاحب؟ دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا کہ بھئی رحمت کا جو روحانی اثرات ہیں کہ انسان کو خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، تو اگر یہ چیزیں انسان کو میسر ہو رہی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور عبادت کے اندر تراویح کی بھی توفیق مل رہی ہے اور تہجد کی بھی توفیق مل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس وسیع رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور اگر رمضان کا مہینہ عام دنوں کی طرح گزر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس وسیع رحمت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ چلیے شکریہ۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیک کاموں کی توفیق مل رہی ہے تو یہ تجزیہ ہوگا، یہ علامت ہوگی کہ ہم رحمت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ چھٹا سوال یہ ہے، یہ سوال آیا محمد شدام ہاشمی رامکول گڈا سے، کہ اگر گل کرتے ہیں تو گل کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ مفتی ظہیر صاحب۔ جی، گل کرنے سے جس کے اندر کا پہلو بھی ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا بشرطے کہ حلق سے نیچے نہ اترے وہ۔ اگر حلق کے اندر رہتا ہے تو اس طرح سے کرنا مکروہ ہے، تاہم اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی مزید تفصیل اگر دیکھنا ہے تو آپ جو ہے وہ فتاوی محمودیہ میں 166 صفحہ جلد نمبر 15 پر دیکھ سکتے ہیں وہ، اور قاموس الفقہ میں 194 جلد نمبر 4 پر دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے شکریہ۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر لینے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مفتی نظام صاحب۔ دیکھیے، اس طریقے سے جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہو یا گل ہو، کوئی بھی چیز ہے جس کے متعلق فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، ان کاموں کو کرنا مکروہ ہے، اس کے حوالے سے عوام کے لیے حکم یہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرے، بالکل بھی نہ کرے، شدید مجبوری ہو تو ہی کرے، چونکہ گل ہے، ہم کھولیں گے ہوا اڑے گی، ذرات اندر چلے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ شدید مجبوری میں کریں، اس سے یہ بچیں۔ ہم 8ویں سوال کی طرف چلتے ہیں۔ 8واں سوال ہے ایک شخص کا کہ میری کرانہ کی دکان ہے، اس میں جو بھی نفع ہوتا ہے اسے گھر کے اخراجات اور دکان کی پونجی بڑھانے میں لگا دیتا ہوں، اس لیے سالانہ کتنے روپے کی آمد و رفت ہوئی، بچت ہوئی، اس کا حساب نہیں رہتا، کہ اس میں کیسے زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ مفتی امانت علی صاحب۔ دیکھیے سائل شاید یہ کنفیوز ہے کہ صرف نفع میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی سرمایہ ہے اس پورے سرمایہ پہ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے پاس آج دکان کے اندر 1 لاکھ کا سامان ہے، آئندہ سال رمضان میں 1 تاریخ کو اب وہ اپنے دکان کے سامان کا جائزہ لے، اگر وہ سامان 1.5 لاکھ روپے کا ہے تو اب اس کو پورے 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 50,000 جو نفع ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں سارے راس المال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالے گا۔ 9واں سوال یہ ہے کہ میری دکان میں میری مشترک فیملی کے کئی بھائیوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں، اگر اس میں سالانہ بچت ہوتی ہے تو اس کی زکوٰۃ کی کیا شکل ہوگی؟ مفتی ظہیر صاحب۔ جی، اس میں یہ ہے کہ جتنے بھائیوں کی رقم لگی ہوئی ہے ان سب پر ڈیوائڈ کر دیا جائے، اور پورا سرمایہ، صرف یہ نہیں ہے کہ جو جیسا کہ پروفٹ یا جو بچت ہے وہ نہیں، بلکہ پورا سرمایہ، اس کی جو اماؤنٹ ہے پورے دکان کے اندر کتنے کا مال بھرا ہوا ہے، اگر وہ 3 بھائیوں پر ہے مان لیجیے، اور اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 1 لاکھ روپے پہنچ رہی ہے نا، تو ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 33 ہزار روپے کے قریب آئے گا، اور اس پر زکوٰۃ گویا کہ واجب ہو جاتی ہے، لہذا اس پر ان تینوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر مان لیجیے ہم نے ڈیوائڈ کیا اور اس میں سرمایہ مان لیجیے 60,000 کا ہے، تو 20 ہزار روپے آ رہے ہیں، اور 20,000 پر جو ہے نا ایک آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، لہذا ان میں سے کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ بہرحال آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ تقسیم کیا جائے گا۔ 10واں سوال یہ تقسیم کیا جائے گا۔ 10واں سوال یہ ہے مفتی نظام الدین صاحب سے کہ اگر زکوٰۃ نہ دیں تو کیا ہمارے اوپر دنیاوی عذاب آ سکتا ہے؟ دنیاوی عذاب کیا آ سکتا ہے؟ دنیاوی عذاب جو ہے، چونکہ اللہ کے حقوق کے روکنا ہے، وہ اس وجہ سے قحط سالی بھی آ سکتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کے اہم بات یہ ہے جیسے نماز چھوڑنا گناہ ہے ویسے زکوٰۃ دینا بھی گناہ ہے، اور گناہ کی وجہ سے جو نحوستیں آتی ہے، بدعمالیوں کے جو نتیجے ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔
چلیے ٹھیک ہے. ایک شخص کا سوال آیا ہے, سوال ہے کہ ایک شخص صاحب نصاب ہے لیکن بیماری کی دوائی لانے کے لیے قرض مانگتا ہے, تو کیا ایسے قرض مانگنے والے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ سوال آیا ہے محمد سرفراز صاحب گڈا سے. مفتی امانت علی صاحب, اس پہ سوال یہ ہے کہ وہ قرض کس کے لیے مانگ رہا ہے, اپنے لیے قرض لے رہا ہے یا جو بیمار شخص ہے اس کے لیے لے رہا ہے؟ بہرحال سوال میں وضاحت نہیں ہے, جو شک نکل سکتا ہو اس کا مختصر وضاحت کر دی جائے. دیکھیے, اگر ایک آدمی صاحب نصاب ہے اور وہ خود اپنے لیے قرض مانگ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس پیسے تو ہیں لیکن ابھی پیسے کچھ پھنسے ہوئے ہیں, مجھے آپ اتنے پیسے دے دو, دوائی لانی ہے, تو اس زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے. اور اگر وہ کسی دوسرے کے لیے قرض لے رہا ہے جو خود بیمار ہے اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے, تو ایسی صورت کے اندر ہم اس کو زکوٰۃ کے پیسے بھی دے سکتے ہیں, قرض کے نام پر بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مفتیان کرام, کانپور سے مفتی ظہیر احمد صاحب قاسمی, دیوبند سے مفتی امانت علی صاحب قاسمی اور جھارکھنڈ سے مفتی نظام الدین صاحب قاسمی. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کا اس پروگرام میں جواب دیا جائے تو آپ اسکرین پر دیے گئے اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں. کل پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.